الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. یہ سورہ ہجر ہے. اس سورہ کا تعلق مکی سورت سے ہے. اللہ رب العالمین نے اس سورہ میں شروع ہی میں یہ پیغام دیا ہے کہ کفار کسی وقت تمنا کریں گے کہ کاش کہ وہ مسلمان ہوتے. اللہ رب العالمین نے کہا: الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. اور کسی وقت کافر چاہیں گے کہ کاش کہ وہ مسلمان ہوتے. ذرہم یأکلوا ویتمتعوا. اے نبی آپ انہیں چھوڑ دیجئے، انہیں کھانے پینے دیجئے. ویتمتعوا. اور انہیں فائدہ اٹھانے دیجئے. ویلہہم الامل. اور انہیں جھوٹی امیدیں انہیں غفلت میں ڈالے رکھے. فسوف یعلمون. پھر جلد ان کو معلوم ہو جائے گا. یہاں اس بات کا پیغام دیا گیا ہے کہ مسلمان ہونا ایک بہت قیمتی نعمت ہے. اللہ رب العالمین نے اسلام کی دولت جسے دے دیا، اسلام کی زندگی گزار رہا ہے، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. ایسی نعمت جو کروڑوں اربوں خربوں لوگوں کو نصیب نہیں ہوا. تو یہ اسلام کی دولت ایسی دولت ہے کہ دنیا بھی اسے سنوارتی ہے اور اس کے ذریعے سے آخرت بھی سنور جاتی ہے. دنیا نہ سنورے، دنیا کیسی بھی زندگی کٹ جائے، مگر یہ ہے کہ آخرت میں کامیابی کی زندگی آدمی کو مل جاتی ہے. اس سے بڑھ کے کوئی کامیابی ہے ہی نہیں. ایک مسلمان جب اللہ رب العالمین پر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور اسلامی زندگی گزارتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. اسی لیے قیامت کے دن جو کہ کافر لوگوں کو جہنم کے عذاب دیکھ کر کے، اللہ رب العالمین کے غضب کو دیکھ کر کے وہ کہیں گے کاش کہ ہم مسلمان ہوتے. بڑے ہی حسرت، بڑے ہی افسوس کے ساتھ یہ کہیں گے. تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کر دیا ہے قیامت کے دن لوگوں کی کیسی کیسی حسرتیں ہوں گی، کس کس طرح سے لوگ افسوس کریں گے، تاکہ یہ زندگی جو ملی ہے اسی زندگی میں اپنے آپ کو سدھار لیں، اپنے آپ کو غلط راستے سے بچا کر کے صحیح راستے پر لے کر کے آئے، تاکہ قیامت کے دن ان لوگوں میں شامل نہ ہو کہ جو لوگ اس طرح کے پچھتاوے میں رہیں گے اور اس طرح کی پریشانی والی حالت میں ہوں گے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 9 کے اندر اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ قرآن مجید کی حفاظت کے ذمہ اللہ رب العالمین نے لے رکھی ہے، کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کی حفاظت کرے گا. اس کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا: اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. کہ ہم نے ہی اس ذکر کو، یعنی کہ قرآن مجید کو، ذکر سے مراد یہاں قرآن مجید ہے، ہم نے ہی اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. خود اللہ رب العالمین نے حفاظت کے ذمے لے لی. اور اس حفاظت کے ذمے لینے کی وجہ سے دیکھیے کہ آج 1450 سال گزر گئے، قرآن جیسا تھا ویسا ہی ہے. نہ اس میں سورے میں کوئی تبدیل ہوا، نہ اس میں کوئی آیت تبدیل ہوئی، نہ ہی کوئی زبر زیر پیش اور کوئی ورڈ کسی نے تبدیل کر سکا. جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر زمانے میں قرآن مجید کے دشمن موجود ہیں. ہر زمانے میں کچھ ایسے ناہنجار لوگ پیدا ہوتے ہیں کہ قرآن مجید کو بدلنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، جلانے کی بھی کوشش کرتے ہیں. اس کے باوجود قرآن مجید کا جو یہ معجزہ اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے لیے رکھا ہے اور اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کی ذمہ خود لی ہے، آج تک جو ہے قرآن مجید کو مٹایا نہیں جا سکا اور قیامت تک انشاءاللہ کوئی اس طرح کے آدمی آ بھی نہیں سکتا کہ قرآن مجید کو مٹایا جا سکے. جبکہ پچھلی قوموں کی کتابیں دیکھیے، اس میں تبدیل کر دی گئی،
جو کتابیں اللہ رب العالمین نے ان کو عطا کی تھی، تورات ہو گیا، زبور ہو گیا، انجیل ہو گیا، صحف ابراہیم ہو گیا، صحف موسیٰ ہو گیا، ان کتابوں میں کیا ہو گیا؟ تبدیلیاں بہت ہوئی۔ خود قرآن مجید اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ان کے علماء نے اپنے مفاد کے لیے، اپنے کچھ پیسے کمانے کے لیے آیتوں کو بدل دیا، لیکن قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے حفاظت کی ذمہ داری لینے کی وجہ سے آج تک کچھ بھی نہیں بدلا، اور یہ قرآن مجید کا کھلا ہوا معجزہ ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ مشرکین کا اپنے رسول کے ساتھ استہزاء۔ اللہ رب العالمین نے اس حوالے سے کیا فرمایا؟ اور یقیناً اے نبی آپ سے پہلے ہم نے کئی گروہ میں رسول بھیجے ہیں، وما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، اور رسول جب قوموں کے پاس آتا تو وہ لوگ استہزاء کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے رسولوں کی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ پیغام دیا ہے اور یہ تعلیم دی ہے کہ انسانوں کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے، نہ کہ بندر سے ہوئی۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ انسان پہلے بندر تھے، بدلتے بدلتے انسان ہو گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس حوالے سے انسانوں کی تخلیق کس سے کی ہے اور انسانوں کی تاریخ کیا ہے، اس حوالے سے اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، سڑے گارے کی کھنکتی ہوئی مٹی سے اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا، تو اس حوالے سے اللہ نے کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو پیدا کیا، مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، سڑے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے۔ جبکہ جنوں کو اللہ رب العالمین نے کس سے پیدا کیا ہے؟ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، کہ سخت حرارت والی آگ سے جنوں کی پیدائش اللہ رب العالمین نے کی ہے۔ تو یہ انسانوں کی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام سے ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے مٹی سے پیدا کیا تھا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے مہمان جو فرشتے آئے تھے مہمان کی شکل میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے سامنے ایک بچڑا فوراً ذبح کر دیا تھا اور گوشت ان کے سامنے پکا کر کے پیش کر دیا تھا۔ وہ لوگ کھانے سے انکار کر دیے۔ ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے تھے، تو پھر انہوں نے ایک بیٹے کی خوشخبری سنائی ابراہیم علیہ السلام کو۔ پھر لوط علیہ السلام کی قوم کو جو ہلاک کرنے والے تھے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجے گئے تھے، تو اس چیز کی بھی جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو خبر دی گئی، اور پھر لوط علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، اور پھر اصحاب ایکہ یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے اور ان کی ہلاکت کے حوالے سے ذکر کیا گیا، اور پھر اصحاب ہجر، یہ جو سورہ ہجر ہے، تو یہاں ہجر سے کیا مراد ہے؟ صالح علیہ السلام کی قوم ثمود ہے۔ تو اصحاب ہجر کے حوالے سے بھی تذکرہ کیا گیا اور ان کی ہلاکت کے حوالے سے بھی بیان کیا گیا۔ اس کے بعد آخر میں ایک بڑی ہی بہترین بات اللہ رب العالمین نے بیان کی، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ اے نبی ہم نے آپ کو سبع مثانی عطا کیا اور قرآن عظیم عطا کیا۔ قرآن عظیم سے مراد تو قرآن مجید پورا ہے، لیکن سبع مثانی سے مراد کیا ہے؟ اس حوالے سے دو بات ہیں مفسرین کرام کے نزدیک۔ پہلی بات یہ ہے کہ سبع مثانی سے مراد 7 سورے ہیں۔ سب کا معنی ہی ہے 7، مثانی کا معنی ہے دہرائے جانے والی، 7 دہرائے جانے والی۔ تو بعض کے نزدیک 7 سورے ہیں، اور وہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ انعام، سورہ اعراف، سورہ یونس ہے۔ اور دوسرے قول کے مطابق اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے، یعنی کہ 7 سورے نہیں بلکہ 7 آیت کو انہوں نے مراد لیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس موقف کو اپناتے ہوئے 2 روایتیں نقل کی ہے۔ ابو سعید ابن معلہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دوران مجھے بلایا، تو میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز چھوڑ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں گیا۔ نماز مکمل کرنے کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما منعک ان تأتینی، کہ کس چیز نے تمہیں روکا کہ تم میرے پاس آؤ؟ تو صحابی رسول کہنے لگے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اللہ کے رسول۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الم یقل اللہ،
کہ اللہ رب العالمین نے یہ بات نہیں کہی ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول جب تمہیں بلائے تو فوراً اس کو جواب دو۔ یہ بات اللہ رب العالمین نے خود بتائی ہے۔ تم نماز کی حالت میں رہو، غیر نماز کی حالت میں رہو، کسی بھی حالت میں رہو، اللہ اور اس کے رسول جب بلائے تو ایسی صورت میں بلا تاخیر اس کو جواب دو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا اعلمنک اعظم سورۃ فی القرآن قبل ان اخرج من المسجد، کہ میں ضرور بضرور مسجد سے نکلنے سے پہلے تم کو ایک عظیم سورت قرآن مجید میں سے سکھاؤں گا۔ سعید بن معلّہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے لگے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلایا، اللہ کے رسول آپ نے ایسا کہا تھا کہ عظیم سورت قرآن مجید میں سے میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے سکھاؤں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا تھا الحمدللہ رب العالمین ہی السبع المثانی، کہ الحمدللہ رب العالمین جو سورہ ہے یہی سبع مثانی ہے اور قرآن ندیم ہے جسے مجھے عطا کیا گیا ہے۔ تو یہاں اس حدیث سے، صحیح بخاری کی یہ حدیث نمبر 4703 نمبر کی حدیث ہے، اس سے کیا معلوم ہوا کہ سبع مثانی سے مراد کہ 7 سورے نہیں بلکہ 7 آیت سورۃ الفاتحہ جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی داخل ہے۔ ایک اور روایت صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4704 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام القرآن ہی السبع المثانی، ام القرآن یہ سورہ فاتحہ کا نام ہے۔ تو کہتے ہیں اللہ کے رسول ام القرآن ہی السبع المثانی، ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ یہی سبع مثانی ہے، والقرآن العظیم اور قرآن عظیم۔ تو یہاں ان دونوں حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ سبع مثانی سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے ایک تو قرآن عظیم کا ذکر کیا اور سبع مثانی کا بھی ذکر کیا، جس سے سورہ فاتحہ کی عظمت کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ کتنا عظیم چیز اللہ رب العالمین نے دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ فاتحہ کے ذریعے سے، کہ اللہ رب العالمین کہتا کہ میں نے تمہیں قرآن عظیم عطا کیا ہے تو کافی تھا، ہر سورے کی عظمت داخل ہے، مگر اللہ رب العالمین نے اسپیشل خاص طور سے سبع مثانی کو بھی ذکر کیا ہے۔ اور قرآن و سنت سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ یہ سورہ ایسا سورہ ہے کہ جس کے پڑھے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی، کوئی رکعت نہیں ہوتی۔ ہر نماز کے اندر سورہ فاتحہ اور ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس شخص کی کوئی نماز نہیں کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ اگر امام ہے تب بھی پڑھنا ضروری ہے، مقتدی ہے تب بھی پڑھنا ضروری ہے، نفل سنت فرض کوئی بھی نماز پڑھیں ہر صورت میں سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح سمجھ کے ساتھ نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان إلى يوم الدين۔